اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں اور دیکھیں یہ تینوں کے آپس کی بازیاں کیسی چل رہی ہیں. اپنے اپنے غار ہرا میں جائیں, آپ کو سب ننگے نظر آئیں گے, کوئی نفس کے پیچھے تو کوئی دل کے پیچھے, کوئی دماغ کے پیچھے, اپنی اپنی سائنسیں لڑا رہے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ جب عقل کی بات کرتے ہیں, پھر جب دل کی بات کرتے ہیں, مرض بڑھا رہے ہیں ہم اس کو, خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم خود بڑھا رہے ہیں اس مرض کو, جو ان کے دل میں مرض ہے ہم خود بڑھا رہے ہیں, کیونکہ یہ ہٹ دھرم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو نفس کے تابع ہو گئے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے. نفس کے تابع کیوں ہوئے ہیں کفار؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع سنایا آپ نے, تو آپ نے وہ والا وقت دیکھیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نشانی بتا دی, نہیں آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ جیسے ہو جاتے ہیں, کسی اور کے سامنے جاتے ہیں تو جیسے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا سائیکولوجیکل ڈیزیز تھی ان کو؟ ہمیں پتہ ہے نا منافقین کے ڈیزیز کیا تھی. ہر منافق کو تقریباً وہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کنسنسس چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ بھی جاؤں تو میری اسٹیم شیٹر نہ ہو جائے. تو یہی ہے ہمارے مسلمانوں کا بھی آج کا ایگزیکٹلی حال ہے. ہم جدھر بھی جاتے ہیں اس کو اسی کی طریقے سے ملتے ہیں, اپنے پرنسپلس کے اوپر نہیں ملتے, اس کو اس کے کلچر کے اوپر ملتے ہیں, اس کو اس کے فلاسفی کے اوپر ملتے ہیں, تاکہ اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کی فلاسفی کو نہ صرف ریکگنائز کرتے ہیں بٹ وی ایکچولی ریلیٹ ٹو اٹ وے ڈیپر دین یو کین امیجن. تو یہی کر رہے تھے وہ لوگ بھی نبی علیہ السلام کے دور میں, صحابہ کے ساتھ, نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کے جو دل کا مرض ہے نا وہ بڑھا رہے ہیں. تو دل اصل میں فلاسفی تو یہاں سے آتی ہے نا, دل کے اندر پھر بیٹھ جاتا ہے وہ من کا کہ میں نے پھر سینٹرلائز کس کو کرنا ہے. دل از دا سینٹرلائز, مطلب دا اتھارٹی ٹو سینٹرلائز, پٹ ان دا سینٹر آف یور فلاسفی. اس کے اراؤنڈ طواف کروں گا میں. تو میں اپنا ڈر کا بھی اور اپنی فیسنیشن کا بھی سینٹر دل کو ہی کرتا ہوں. ڈر بھی دل سے آتا ہے اور فیسنیشن, تگ و دو کے تمام تر موٹیویٹرز, فیئر اینڈ فیسنیشن دو ہی موٹیویٹر ہیں نا ہمارے. ذہن ان کو جسٹیفائی کرتا ہے, ان کو میٹیگیٹ کرتا ہے, ان کو ایکسپلین کرتا ہے نا ذہن. عقل تو یہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی عقل کو اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ تدبر کیوں نہیں کرتے, افلا یعقلون, نہیں سوچتے ہیں. کیا نہیں سوچتے کہ یہ فیئر جو ہے یہ اصل میں بھی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نا لوگوں سے مت ایسے ڈر جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ڈر یہاں سے, سوچتا کیوں نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہونا چاہیے. تو دل نے سینٹرلائز نہیں کیا اس کو. اب نفس کیا ہے پھر سوچیں ذرا. دل اور یہ تو ہماری مشین کا حصہ ہے. نفس از اے سیپریٹ اینٹیٹی آل ٹوگیدر. نفس پھر اپنی حالت کو ظاہر کرتا ہے. یہ دونوں سمٹم ہیں جو بتاتے ہیں. جیسے بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کس عضو میں مسئلہ ہو سکتا ہے. یس, بالکل اسی طریقے سے نفس بتاتا ہے کہ کس عضو میں مسئلہ ہے. سو نفس جو ہے نا وہ آپ کی وہ والی حالت کا نام ہے کہ جو آپ کے دل کے کس ڈگری تک آپ اللہ سے دور ہو گئے یا اللہ کے قریب ہو گئے. ٹھیک ہے, کس ڈگری تک سوچتے ہیں نہیں سوچتے. میری اپنی ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ عقل کے اوپر نفس کا اتنا وہ اجارہ داری نہیں ہے, بس وہ دل کو ہی پکڑ لیتا ہے. اور دل پھر فیئر یا فیسنیشن کے اندر اپنی عقل کو پھر ظاہر جو کمپیوٹر کا بٹن دبائیں گے وہی اعلیٰ فنکشن کرے گا نا, اسی طرف وہ اپنی پروگریس دکھائے گا. تو ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ عقل نہیں کرتے. عقل کیوں نہیں کرے, وہ بٹن نہیں دبتا. کوئی کیوں نہیں دبتا ابھی, کسی اور طرف مائل ہوا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو خوش کری جا رہا ہے, وہ تو سوچنے کے بارے میں وہ سوچ نہیں رہا کہ وہ کیا پتہ یہ سارے کے سارے غلط ہوں, کیا پتہ انہی کو خوش کرتے کرتے دوزخ میں چلا جاؤں میں. یہ تو عقل کرتی ہے نا کہ ریشنلائز کرے کسی بھی ایکشن کو. سو جب آپ ان تینوں کو الگ الگ طریقے سے نہیں دیکھیں گے نا تب تک آپ کو ان تینوں کا استعمال بھی نہیں پتا ہوگا. پھر نفس کی حالتیں اللہ نے بتائی ہیں, حالتیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے کہ نفس تمہارے دل میں, اللہ نے تو نہیں کہا کہ تمہاری عقلیں جو ہے نا وہ اس کو میں نے نفس کہا, ایسے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے نفس کو اس دل کی اس حالت کے نام کو بتایا کہ یہ تم پہ اب پوری طریقے سے پریویل کر گئی ہے, چھا گئی ہے, تم اب مرغوب ہو گئے ہو, اس کے تابع ہو گئے ہو. تو کس کے تابع ہو گئے ہو؟ وہ دیٹ از دا بگر جیسے کہتے ہیں جہت, جو دا بگ الٹیمیٹ گول دیٹ یو اسٹیبلشڈ ان یور لائف کہ میں نے یہ کرنا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, سوائے اس کے کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرنا ہے. تو بیسکلی تو یہی مسئلہ ہے نا ہمارا, کہ جو لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا ہے. وہ ڈر ہے نا, فیئر ہے, دل کی وہ حالت کو ٹریگر ہوتا ہے کہ میں اب نارمل نہ لگوں, آئی کین ناٹ بی دا آڈ مین آؤٹ. میں یہ کرتے ہوئے عجیب لگے گی مجھے لوگوں کو یہ بات, یا میں آؤٹ کاسٹ کر دیا جاؤں گا. اسپیشلی خواتین کو بڑے کاموں کے اندر روکنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, یو نو واٹ, یو ول بی لیفٹ الون. تو وہ کسی کا فیئر آتا ہے. سوچیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا نہیں تمہیں بھوک سے ڈرائے گا شیطان. فیئر کہاں سے آتا ہے کہ کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ کے سروائیول کو جیپرٹائز کر دے, وہ فیئر کریٹ کر دیتی ہے کسی بھی لیول کا.
چاہے ریپوٹیشن کی سروائیول ہو, چاہے آپ کے اپنے جسم کی سروائیول ہو, چاہے انا کی سروائیول ہو, could be anything. So you need to see all of these three things in isolation and then put yourself in the geography کہ کس جگہ پیدا ہوئی ہیں آپ, کس خاندان میں, کس کلچر میں پیدا ہوئی ہیں, وہ ہارڈ ویئر کیا ہے, وہ سافٹ ویئر کیا ہے جس کے اندر آپ کو پلیس کیا گیا. ہارڈ ویئر کا مطلب وہ لوگ, سافٹ ویئر کیا ہے وہ سوچ, وہ کلچر, وہ اطوار, یہ سارا سافٹ ویئر آپ کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے ان ہارڈ ویئر کے, اس ہارڈ ویئر کے تھرو جن لوگوں کے اندر آپ ہیں, اور جو ہارڈ ویئر آپ کو خود بھی ملا, آپ کا اپنا جسم. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کوشچن بنی جا رہی ہے سافٹ ویئر کی, ویئر از دس افیکٹنگ می ان دی ان سائڈ. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے تو نفس ادھار لیا ہے لوگوں سے, لوگ جو چاہتے تھے آپ بھی وہی چاہتی ہیں. مطلب فیشن کس کو کہتے ہیں؟ فیشن اسی کو کہتے ہیں زیادہ تر لوگ پہننا چاہ رہے ہیں, جیسا لگنا چاہ رہے ہیں, جیسی تعریف چاہ رہے ہیں, جیسا کریڈٹ چاہ رہے ہیں, جیسی ریکگنیشن چاہ رہے ہیں, اس کو فیشن کہتے ہیں. تو ہر چیز میں ہم نے ایک فیشن نکالا, صرف کپڑوں میں نہیں, کپڑوں کا بھی فیشن بھی وہی والے اسی ٹیکنیک سے ہمارے اندر آتا ہے. سوچنے کا بھی وہی فیشن ہوتا ہے, ہم وہی سوچتے ہیں کہ ہم بھی بڑے گھروں میں, بڑی گاڑیوں میں ہوں. یہ فیشن اتنا ڈیپلی انسٹال کر لیتے ہیں ہم کہ ہماری بلیف سسٹم کے اندر چلتا ہے, دل کے اندر چلتا ہے کہ اگر یہ نہ ملا تو آپ دل, اس کے اندر دل کا کام ہے فیئر فیسنیشن ٹریگر کرتے رہنا. تو یہ کوئی چیز جو آپ چاہتے ہیں, جو نفس کے تھرو آپ نے لی ہے, وہ چھوٹ رہی ہو, مس ہو رہی ہو, ختم ہو رہی ہو, تو فیئر ٹریگر ہونا شروع ہو. سو اٹس اسٹل ڈبیٹ ان فلاسفی کہ فیئر اور فیسنیشن ایک فلکرم کے اوپر دونوں بیلنس ہوئے ہیں. دوسری فلاسفی کہتی ہے نہیں, ان کا الگ الگ ہیں, ان کا آپس میں تعلق نہیں, ایک کے گرنے سے دوسری نہیں بڑھتی, مگر دونوں کے اپنے اپنے رموز ہیں ویئر دے ایکچولی سورس دیم سیلف فرام. فیسنیشن الگ طریقے سے آتی ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, فیئر انڈیپینڈنٹ ہے. میں جس فلسفے کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیئر اور فیسنیشن اصل میں فلکرم کے اوپر ہی بیلنس ہوئے ہیں. جیسے ہی آپ کا فیئر کم ہوگا فیسنیشن بڑھے گی, کیونکہ زیادہ تر جگہوں کے اوپر ہماری فیسنیشن جو ہے نا وہی ٹریگر کرواتی ہے ہمارے فیئر کو. بہرحال یہ ایک ڈیپر ڈسکشن ہے, اس کو چھوڑیں. سو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ تینوں کو الگ الگ ٹریٹ کریں تاکہ آپ پہچان سکیں نا اپنے آپ کو. تو الگ سے تو پہچانیں. اس کی بڑی اچھی نشانیاں یہ ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو وہ والی چیزوں کا ڈر نہیں ہے جو زیادہ تر لوگوں کو ہے. تو کیا وہ مومن ہے؟ نہیں, مومن کی نشانی کچھ اور ہے. صرف ڈر ختم کرنا تو نہیں لوگوں کا مومن ہوتا نا. مومن کا کام ہے کہ کسی ایسی چیز کے اوپر مطلب اللہ کو سینٹرلائز کر لے, کسی ایسی چیز کو سینٹرلائز کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس کو پہچاننے میں, معرفت میں کام آ رہی ہے. سو دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر یونیک in their own cultures, dirty cultures or good cultures doesn't matter, but that doesn't make them clean. میں اپنے کلچر کے اگینسٹ جا کے صاف نہیں ہو سکتا, یہ پیمانہ نہیں ہے. پیمانہ اللہ تعالیٰ نے الگ سے بتایا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نظام کو, اللہ تعالیٰ کے سسٹم کے اندر نہیں آ رہا, چاہے وہ کسی اور کلچر کا حصہ نہیں بھی ہے, کسی اور سوچ کا حصہ نہیں بھی ہے, تب بھی وہ عاقل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں ایک ہی کائنات میں پیدا کیا, اس کائنات کو دیکھ لو, تمہیں سمجھ آ جائے گا وہ میرا بولا گیا, کن کیا گیا کلام. اور ہاں, اور قرآن پاک میں لکھا گیا کلام. تو آپ کائنات کو بھی پڑھ کے اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں, ٹھیک ہے, قرآن پاک کو پڑھ کے بھی اللہ کو بھی پہچان رہے ہیں. یہ نا عقل کے دو راستے. دل کا جو ہے وہ لوگوں سے یہ لیا گیا ڈر ہے, یا پھر ایک جنون فیئر ہے کہ یار میں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں شرمندہ نہیں ہونا, یہ ڈر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے بھی ارشاد کیا کہ اپنے دل کو اللہ کے تابع کر کے کوئی چیز, مثلا نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ہمیں نہ کبھی یاد رہے یا پتہ ہو کہ چیز ثواب ہے گناہ, تو نبی علیہ السلام نے شاف میں اپنے دل سے پوچھ لیا کرو, سمجھ آ جائے گی. فطرہ خود بتائے گی کوئی چیز غلط ہے صحیح. تو وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ فیئر آ رہا ہے نا کہ نہیں, یہ this is not something settling in my chemistry. تو I'm pretty sure that most people have enjoyed, مجھے پوری طرح علم ہے, اتنی عمر 20-22 سال کے اندر یا چلیں تھوڑا سا زیادہ کر لیں, انسانوں کو ان تینوں الگ الگ سسٹمز کا, دل کی آوازوں کا, ذہن کے اس فساد کا, اور نفس کے اس پاور کا الگ الگ طریقے سے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے. اکیلے میں بیٹھ کے ہلکا سا بھی تدبر کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ نفس کہاں سے انٹر ہوتا ہے, نفس ہے کیا, میں کس حالت نفس میں ہوں, کتنا بیمار ہے میری روح, اس نفس نے کتنا کیڑا لگا دیا مجھے. یہ ہر ایک کو ایک خاص شعور کے اندر سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. وہ مانے یا نہ مانے یا بھلانے کی کوشش کرے, یہ ایک الگ کہانی ہے. اندر سے علام بچ چکے ہوتے ہیں اس کو. تو نفس کو تابع کرنا, نفس سے مطمئنہ کر لینا, یہ ہے نفس کا علاج. پھر وہ دل کے اندر وہ والے فیئر نہیں لے کے آتا, اس کو وہ والی چیزوں میں لذت آتی, فیسنیشن کہتے ہیں نا, وہ والی چیزوں کو فیسنیٹ کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں. وہ فرشتوں کا سوچتا ہے, انسانوں کو سوچتا ہی نہیں ہے. وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے فوراً بعد جو ہونا ہے اس کی تیاری میں کر رہا ہوں ادھر.
اور وہ دنیا میں ہی رہ رہا ہوتا ہے اور دنیا میں بڑا سکسیسفل ہی رہ رہا ہوتا ہے, بیکاز اس کو ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. دنیا میں سکسیسفل کسے کہتے ہیں؟ جس کو باقی کے لوگوں سے ڈر نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے یہ بتا رہے تھے کہ تم نے دنیا میں سکسیسفل لینا ہے, تو لوگوں سے ڈر ختم, اللہ پہ ڈر شروع. تو اس اللہ پہ ڈر کا مطلب کیا ہے؟ سمپل سے بچوں کو بھی سمجھانا ہو کہ مرنے کے بعد شرمندگی کا ڈر, اللہ کے یہاں شرمندہ نہ ہو جائے, اس چیز کا ڈر. تو اور ہم لوگوں کے آگے شرمندہ نہ ہونے کا ڈر ہے نا, کہ میں کپڑے ایسے پہن لوں گی یا پہن لوں گا کہ لوگوں کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا, لوگوں کا ڈر. ٹھیک ہے. سو دل از the binary system of fear and fascination, and nafs is wherever you get the definition of fascination. Definition of fascination کیا ہے؟ Definition of fear کیا ہے؟ یہ نفس بتا رہا ہے. fear itself کیا ہے؟ وہ دل کے اندر انسٹال کی گئی وہ ہے, ایک اینٹیٹی ہے, اور fascination بھی. اور عقل کیا ہے؟ وہ ریشنلائز کرنے والی چیزیں, کہ کتنا ایک ایفرٹ کی جائے, کتنا ایک ایفیشینٹلی جاؤں میں, کیا یہ کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اس کو توڑوں, ختم کر دوں, یہ ہے ہی بیوقوفانہ احمقانہ خرافات مبنی فیئر میرے اندر, یہ عقل کے تھرو سمجھ آتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کے آرگیومنٹس قرآن پاک میں دیے. اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بھی دوائیاں قرآن پاک میں دی, 2 الگ الگ دوائیاں, اور نفس کو قابو کرنے کے لیے یہ دونوں کی کٹھی یکمشت کوشش ضروری ہے. I hope this time you got an explanation of the 3 pillars جو کہ آپ نے establish کیے. There are 2 more pillars, کسی اور دن بات کریں گے, مگر یہ سوال بہت ہی پرٹیننٹ تھا کہ دنیا میں اس وقت جو معاملات ہیں وہ بیسکلی نفس کی آوازیں ہیں جو کہ ہم سنی جا رہے ہیں. دل کی آوازیں کچھ اور کہی جا رہی ہیں, نفس کی آوازیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں مسلمس کوگنیٹو ڈسننس. مسلمان ادھر جا کے ڈپریشن اور اس کا شکار ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکل کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے, کیونکہ نفس تو پھر ہمیں پتہ ہے نفس تو عیاں ہوتا ہے. نفس سے زیادہ عیاں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طرف بھاگ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, مطلب دہریہ بھی وہی باتیں کر رہا ہے نفس کے خلاف, اسپرچولیٹی کی اور ہیومین ہو جانے کی, ہیومن فیکٹر کو لے کے آنے کی, گیونگ کی, دینے کی. یہ سب باتیں کون کر رہے ہیں؟ مسلمان تو نہیں کر رہے, گورے بھی کر رہے ہیں. مسلمان تو ایکچولی کر ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے. تو چاہے وہ منکس ہوں, چائنیز منکس ہوں, چاہے وہ انڈین گروز ہوں, چاہے وہ یورپین میڈیٹیشن ایکسپرٹس ہوں, چاہے وہ ریڈ انڈین یا ایسکیموز کی فلاسفی ہو. آپ دیکھیں نا صحیح, گورا ہو یا کالا ہو, سفید چمڑی والا ہو یا کالی چمڑی والا ہو, اللہ کا ماننے والا ہو یا غیر اللہ کا ماننے والا ہو, اس کو اندر کی باتیں تو سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے خلاف ہیں. So it's a problem that is self-solving if you only start to analyze big picture میں سوچیں, اپنے غار ہرا میں جائیں اور دیکھیں یہ تینوں کے آپس کی بازیاں کیسی چل رہی ہیں. اپنے غار ہرا میں جائیں, آپ کو سب ننگے نظر آئیں گے, کوئی نفس کے پیچھے تو کوئی دل کے پیچھے, کوئی دماغ کے پیچھے, اپنی سائنسیں لڑا رہے ہیں سارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب نظر آتا ہے اگر آپ بس تھوڑا سا پیچھے ہو کے دیکھیں. اوکے, بچوں کی ٹریننگ اس طریقے سے کرنی ہے ہم نے کہ وہ 16, 17, 18 سال کے بیچ میں ہی جس مجلس میں بیٹھیں, اس مجلس میں جتنے بھی شرکاء ہیں, ان سب کے شرکاء کے چھوٹے چھوٹے خدا سامنے نظر آ رہے ہوں بچوں کو ہمارے. اچھا, یہ اس خدا کا پجاری ہے, یہ اس بھی سے ڈرتا ہے, یہ اس چیز کی فیسنیشن رکھتا ہے. یہ ٹریننگ دینی ہے. اس کو کہتے ہیں فراست. یہ فراست کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظر آتا ہے سب کو, ہر ایک کو نظر آتا ہے. اندر سے آدھا سیکنڈ پہلے آواز آ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, مگر کیا کروں, سب کر رہے ہیں تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے گناہوں سے لے کے چھوٹے چھوٹے گناہ تک. حسین علیہ السلام نے اس لیے کہا مومن اصل میں تنہائی کا مومن ہے. لوگوں کے سامنے تو بڑے بڑے لوگوں کے ڈر سے بس گناہ نہیں کرتے. تنہائی میں جو آپ اللہ تعالیٰ جب اکیلے ہوتے نا, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں اور میرا رب ہے میرے ساتھ, اس وقت اپنے آپ کو قابو کرنے کا نام ایمان ہے, مومن ہے.